السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم دینی بھائیوں اور بہنوں اور عزیز طالبات، بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ آج ہم لوگ انشاءاللہ کتاب الایمان کا 14واں باب پڑھیں گے۔ کل کے درس میں ہم نے 13واں باب مکمل کر لیا تھا کہ اس ترجمۃ الباب کا مقصد کیا ہے، اور اس حدیث کی پھر اس باب کے ضمن میں جو حدیث آئی تھی اس کی وضاحت بھی ہو گئی، اور اس حدیث سے ہماری زندگی میں کیا کیا فائدے اٹھا سکتے ہیں۔ کل میں نے 7-8 فائدے تقریباً اس کے بتائے تھے، وہ ہمیں اپنی نظروں کے سامنے ان فوائد کو رکھنا چاہیے۔ آج 14واں باب پڑھتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ باب من کرہ ان یعود فی الکفر کما یکرہ ان یلقى فی النار من الایمان۔ بہ قال حدثنا سلیمان بن حرب قال حدثنا شعبۃ عن قتادۃ عن انس رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ثلاث من کن فیہ وجد حلاوۃ الایمان، من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، ومن أحب عبدا لا يحبه إلا لله، ومن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله كما يكره أن يلقى في النار، أو كما قال صلى الله عليه وسلم۔ یہ 14واں باب ہے، یہ اس کا ترجمۃ الباب ہے، اور اس میں جو حدیث نقل کی ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے، اس سے پہلے یہ حدیث گزر چکی ہے اور اس کی تشریح بھی ہو چکی ہے، لیکن چونکہ یہاں پر پھر دوبارہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے ایک جز کو ترجمۃ الباب کا بناتے ہوئے اس کو پھر دوبارہ تذکرہ کیا ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے۔ تو یہاں پر اس سے کیا ترجمۃ الباب کا مقصد کیا ہے ان کا، اور کس مقصد کے تحت اور انہوں نے یہ ترجمۃ الباب قائم کیا ہے، اس کے پیچھے ان کا کیا مقصد ہے، پھر اس کی وضاحت ہوگی، اور پھر مختصر سے اس حدیث کی جو ہے کیا ہے تشریح ہوگی۔ تو اس سے پہلے تشریح اور مقصد کو بیان کرنے سے پہلے ترجمہ کر لیتے ہیں کہ باب من کرہ ان یعود فی الکفر کما یکرہ ان یلقى فی النار من الایمان۔ باب یہ بھی ایمان کی ایک شاخ ہے، یعنی باب من الایمان، اس طرح ترجمہ کریں گے، کیونکہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا جو ترجمۃ الباب ہے وہ اسے انداز کا باب من الایمان، یہ بھی ایمان کی ایک شاخ ہے کہ کوئی شخص ایمان لانے کے بعد کفر میں لوٹنا ایسی ناپسند کرے جیسے آگ میں پھینکا جانا ناپسند کرتا ہے۔ یہ ترجمۃ الباب ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ۔ اس کے ضمن میں حدیث جو نقل کی ہے اس کا بھی ترجمہ کر دیتا ہوں کہ بہ قال حدثنا سلیمان بن حرب قال حدثنا شعبۃ عن قتادۃ عن انس رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ ہم سے بیان کیا سلیمان بن حرب نے، انہوں نے کہا ہم سے بیان کیا شعبہ نے، انہوں نے قتادہ سے، انہوں نے انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، آپ نے ارشاد فرمایا، کیا ارشاد فرمایا آپ نے، قال ثلاث من کن فیہ وجد حلاوۃ الایمان، آپ نے فرمایا جس میں 3 باتیں ہوں گی وہ ایمان کی چاشنی اور شیرینی اور مٹھاس کو پالے گا۔ نمبر 1، من کان اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما، ایک تو وہ شخص جس کے نزدیک اللہ اور اس کے رسول کی محبت سب سے زیادہ ہو، یعنی اللہ اور اس کے رسول اس کے نظر میں سب سے زیادہ محبت ہو۔ دوسرے وہ شخص جو کسی بندے سے خالص اللہ واسطے محبت کرے،
من احب عبدا لا يحبه الا للہ. اور تیسرا وہ شخص جس کو اللہ نے کفر سے نکال لیا، تو اس کے بعد پھر وہ کفر میں لوٹنا ایسی برا جانے جتنا آگ میں ڈالے جانے کو برا اور ناگوار سمجھتا ہے. یہ ترجمۃ الباب ہے، اور اس کے ذمن میں جو حدیث نقل ہوئی ہے یہ حدیث ہے. تو پہلے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا یہ جو ترجمۃ الباب ہے اس کے پیچھے ان کا مقصد کیا ہے. تو میں نے پہلے عرض کیا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الایمان کے اندر جتنے بھی تراجم قائم کیے ہیں، یا تو مرجئہ کی تردید کے لیے ہے، یا کبھی وہ کرامیہ کی تردید کے لیے ترجمۃ الباب قائم کرتے ہیں، اور کبھی معتزلہ اور خوارج کی تردید کے لیے بھی وہ ترجمۃ الباب قائم کرتے ہیں. اس سے خوارج اور معتزلہ کی بھی تردید کرتے ہیں. جہاں بھی اس کے بعد ترجمۃ الباب آ رہا ہے تو اس میں وہ معتزلہ کی تردید کریں گے اور خوارج کی بھی تردید کریں گے، مقصد ان کا ہوگا. تو یہاں پر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے مرجئہ کی تردید کی ہے. مرجئہ جو یہ کہتے ہیں کہ ایمان لانے کے بعد معصیت سے ایمان پر کوئی اثر نہیں ہوتا، کوئی اس کا یعنی منفی اثر معصیت کا ایمان پر کچھ نہیں ہوتا ہے. اور اطاعت و فرمانبرداری کے کرنے سے بھی، اللہ کی اطاعت و فرمانبرداری کرنے سے، اچھا عمل کرنے سے بھی عمل تیرے ایمان میں کوئی اس میں ایمان میں تقویت یا ایمان میں طاقت نہیں پیدا ہوتی ہے. یعنی ایمان کے بعد، ایمان لانے کے بعد معصیت کا ارتکاب کرے یا اچھا کام کرے، اس کے کرنے سے اس کے ایمان جو ہے، اس کا ایمان کچھ بھی متاثر کسی طرح سے بھی اس کے اوپر اس کا اثر نہیں پڑتا. نہ معصیت کا اثر پڑتا ہے اور نہ ہی اللہ کی اطاعت و فرمانبرداری. تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس کی تردید کرنا چاہتے ہیں کہ نہیں، ایسی بات نہیں ہے، اور بار بار تردید کر چکے. اور یہ بھی، اور وہ پھر آگے چل کر وہ یہ کہتے ہیں کہ نفس ایمان کے اندر کمی اور زیادتی نہیں ہوتی ہے. تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہ ترجمۃ الباب قائم کر کے بتانا چاہتے ہیں کہ نہیں، ایسی بات نہیں ہے. ایمان پہ معصیت کا بھی اثر ہوتا ہے اور نیک عمل کرے گا تو اس کا بھی اس کے اوپر اثر ہوتا ہے، اچھا اثر پڑتا ہے، مثبت اثر پڑتا ہے. اور اگر معصیت کا ارتکاب کرتا ہے تو منفی اس کا اثر پڑتا ہے، مضر اثر پڑتا ہے. اور یہ نفس ایمان کے اندر جو ہے کیا ہوتی ہے، کمی اور زیادتی ہوتی ہے. تو دیکھیں کس طرح اس کو ثابت کیا ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے. یہ جو ترجمۃ الباب ہے تو کہتے ہیں کہ ایمان کے اندر یعنی طاعت مطلوب ہے، عمل جو ہے وہ مطلوب ہے ایمان کے اندر. اور ایمان کے اندر وہ طاعت اور یہ نیک عمل ہوگا تو اس کے اندر حلاوت اور شیرینی پیدا ہوگی. اور جتنا زیادہ ہی عمل ہوگا اس کے جتنا زیادہ عمل ہوگا، جتنا اچھے سے اچھا عمل ہوگا. جیسے یہاں پر اس میں حدیث نقل کی گئی کہ 3 یہ صفات ہوں گی جس کے اندر تو ایمان کی شیرینی اور مٹھاس اس کو حاصل ہوگی. معلوم ہوا کہ یہ اعمال اگر اس کے اندر زندگی میں ہیں، یہ صفات اس کی زندگی کے اندر موجود ہیں تو اس کے اندر ایمان کی شیرینی اور مٹھاس اس کو حاصل ہو جائے گی. اور اگر یہ چیز نہیں ہے، مثلا اس کے اندر 3 میں سے 1 صفت ہے تو اسی درجے کی اس کی شیرینی اور مٹھاس ہوگی، اس کو اسی انداز کی لذت حاصل ہوگی. اور اگر 2 ہیں اور 3 نہیں ہیں، 2 ہیں تو اسی انداز کی جو ہے اس کی حلاوت اور شیرینی اور مٹھاس ہوگی. اور جس چیز اس کے اندر حلاوت اور شیرینی اور مٹھاس ہوتی ہے تو
تو انسان کو وہ چیز محبوب ہوتی ہے، اس میں اس کو لذت محسوس ہوتی ہے، اور جس چیز کے اندر انسان کو لذت محسوس ہوتی ہے، اس میں لذت آئے، اس کام کے کرنے میں یا جس چیز میں اس کو لذت حاصل ہو، تو اس کو اس میں دلچسپی ہوتی ہے، اس میں وہ دلچسپی رکھتا ہے، اس کام کو بڑے دلچسپی کے ساتھ کرتا ہے۔ لیکن جس چیز میں اس کو لذت ہی نہ ہو، تو اس میں لذت نہیں ہے، تو اس سے کوئی رغبت نہیں ہوتی، اس کی کوئی خواہش نہیں ہوتی، بلکہ اس سے چاہتا ہے وہ نکل جانا چاہتا ہے۔ تو ایمان، اس کی شیرینی اگر کسی کو حاصل ہو جائے، اس کی مٹھاس کسی کو حاصل ہو جائے، تو ظاہر ہے اس کے اندر رغبت ہوگی، اس کو لذت حاصل ہوگی، تو وہ لذت جو ہے اس سے اس کے اندر رغبت پیدا ہوگی، اور پھر وہ اس سے نکلنا پسند نہیں کرے گا۔ لیکن کب نہیں کرے گا؟ جب اس کے اندر اس درجے کی شیرینی اور مٹھاس ہوگی، اس درجے کی اس کے اندر لذت ہوگی، تو وہ لذت جب اس کو مل جائے گی تو اس کے اندر رغبت ہوگی، اس سے بے رغبتی نہیں برت سکتا، کبھی بھی اس سے کنارہ کشی نہیں اختیار کرتا۔ لیکن اگر کسی کے اندر اس انداز کی درجے کی شیرینی اور مٹھاس نہیں ہے، اور اس کا ایمان اس درجے کا نہیں ہے، اس کامل درجے کا نہیں ہے، اس کے اندر وہ شیرینی اور مٹھاس نہیں ہے، وہ لذت اس کے اندر اس کو حاصل نہیں ہوگی۔ جب لذت نہیں حاصل ہوگی تو اس سے بے رغبتی ہوگی، اور اس سے کیا ہے، اس سے کنارہ کشی اختیار کرنا اس کے لیے آسان ہوگا۔ جیسے کہ آج کل ہم دیکھ رہے ہیں کہ اب دیکھیے صحابہ کرام جن کا ایمان اعلیٰ درجے کا تھا، ان کے اندر حلاوت اور شیرینی، ایمان کی حلاوت اور شیرینی کو انہوں نے محسوس کر لیا تھا، تو اس میں وہ لذت محسوس کرتے تھے، تو اس لذت کی وجہ سے اس ایمان ان کے نزدیک کیا تھا، بہت زیادہ محبوب تھا، ہر چیز سے زیادہ محبوب تھا، دنیا کی ہر چیز اس کے لیے وہ قربان کرنے کے لیے تیار رہتے تھے، لیکن ایمان کا سودا کبھی بھی نہیں کرتے تھے۔ ایمان کو چھوڑ دیں اور کسی کفر کو اختیار کر لیں، اس کو انہوں نے کبھی بھی پسند نہیں کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایمان ان کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب تھا، کیونکہ ایمان کی شیرینی اور مٹھاس اس کے اندر حاصل ہو چکی تھی ان کو، اور اعلیٰ درجے کی مٹھاس حاصل تھی ان کو، شیرینی اور مٹھاس اس کی حاصل ہو گئی تھی، تو اس لیے وہ اس میں کیا محسوس کرتے تھے، وہ لذت محسوس کرتے تھے، اس کے اندر جو ہے لذت محسوس کرتے تھے، اور جب لذت محسوس کرتے تھے تو اس چیز سے اس میں جب ان کے اندر اس میں لذت محسوس کرتے تھے تو اس سے رغبت تھی ان کے اندر، اس کو ہر دل عزیز رکھتے تھے، اس کو کسی انداز میں بھی کبھی بھی چھوڑنے کی وہ جو ہے کے لیے تیار اور آمادہ نہیں، بڑی سے بڑی قربانی اس کے لیے دینے کے لیے تیار ہوئی۔ جیسے میں نے ابھی اس سے پہلے اسی حدیث کی تشریح کر رہا تھا، سعد بن ابی وقاص کا واقعہ نقل کیا تھا کہ جب وہ ایمان لے آئے تو ان کی ماں نے بھوک ہڑتال کر دی اور کہا بیٹا تم نے کیسے باپ دادا کے دین کو چھوڑ دیا، میں تو بھوک ہڑتال کر دوں گی، میں تو مر جاؤں گی۔ تو انہوں نے کہا والدہ محترمہ آپ ایسا نہ کریں، انہوں نے کہا میں تو کروں گی، بھوک ہڑتال کر دیا، ایک دن بھوکے رہی، انہوں نے کہا میں مر جاؤں گی۔ اور آخر میں انہوں نے کہا کہ اے ماں آپ جیسی ہزار مائیں قربان، میں اب اس دن کو نہیں چھوڑ سکتا، کیونکہ ان کو اس دین کی شیرینی اور مٹھاس حاصل ہو چکی تھی، اس کی لذت حاصل ہو چکی تھی، اس لیے یہ چیز ان کے نزدیک، ایمان ان کے نزدیک مرغوب ہو گیا تھا۔ ایمان دنیا کی ہر چیز سے زیادہ محبوب ہو گیا تھا، اپنے مشن سے ان کو ہر چیز زیادہ لگاؤ ہو گیا تھا، اس لیے وہ اپنی دین کو، کیونکہ وہ اعلیٰ درجے کا ان کا ایمان تھا ان کے اندر، اس لیے انہوں نے ایمان کی حلاوت اور شیرینی۔ لیکن آج کے دور میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک مسلمان ہے، کوئی معمولی سے دنیا کے فائدے کے لیے، دنیا کے چند روزہ فائدے کے لیے چند ٹکوں پر اپنے ایمان کو بیچ دیتا ہے، اپنے ایمان کا سودا کر لیتا ہے۔ تو بات کیا ہے؟ بات وہی ہے کہ ایمان کی حلاوت اور شیرینی اور مٹھاس اس نے محسوس نہیں کی۔ اگر وہ ایمان کی حلاوت اور شیرینی کو محسوس کر لیتا، اس کی لذت اس کو حاصل ہو جاتی، تو اس چیز سے اس کو رغبت ہوتی، وہ چیز اس کو مرغوب ہوتی۔ تو جو چیز آدمی کو مرغوب ہوتی ہے، پسندیدہ ہوتی ہے، تو کبھی اس چیز کو نہیں چھوڑتا ہے۔ ہاں، اس چیز کو آدمی چھوڑ دیتا ہے جو چیز اس انسان کو پسند ناپسند ہوتی ہے۔
تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس طرح یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ دیکھیے جیسے حلاوت ہے، شیرینی اور مٹھاس ہے، یکساں نہیں ہوتی ہے، کسی کو اعلیٰ درجے کی مٹھاس اور شیرینی مٹھاس حاصل ہوتی ہے، کسی کو اس سے کم درجے کی، پھر اس سے کم درجے کی، اس کے درجات ہوتے ہیں جی۔ اسی طرح سے ایمان بھی کیا ہے، ایمان کے اندر بھی کمی کمی اور زیادتی ہوتی رہتی ہے۔ اور پھر دوسری بات کہ اس کے نزدیک جس کو ایمان کیا ہوتا ہے، اس کو مرغوب ہوگا، محبوب ہوگا اور اس کی لذت محسوس ہوگی اس کی، تو یہ جو ایمان کے اندر جو شیرینی اور مٹھاس اس کو حاصل ہو رہی ہے، ایمان کی شیرینی اور مٹھاس جو اس کو حاصل ہو رہی ہے، جو حلاوت ایمان کے اندر حلاوت اس کو پیدا ہو رہی ہے، وہ کس کی وجہ سے؟ اعمال کی وجہ سے۔ نیک اعمال اس کی جتنے زیادہ نیک اعمال ہوں گے، جیسے جیسے نیک اعمال ہوں گے، اچھے اعمال کرے گا وہ، تو اس کی زندگی میں جو ہے کیا ہے، اس کی زندگی میں شیرینی اور مٹھاس جو ہے وہ آتی جائے گی، اس کی زندگی میں شیرینی اور مٹھاس جو وہ ایمان کے اندر اس کی شیرینی اور مٹھاس پیدا ہوگی، کس کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے؟ اعمال کی وجہ سے۔ تو معلوم ہوا کہ یہ اعمال، نیک اعمال جو ہے وہ ایمان کا جز ہے اور ایمان کا حصہ ہے۔ اس لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ بھی ایمان کی ایک شاخ ہے۔ کیا ایمان کی ایک شاخ ہے کہ کوئی شخص جو ہے ایمان لانے کے بعد کفر میں لوٹنا ایسی ناپسند کرے جیسے آگ میں پھینکا جانا، یعنی اس کو کفر میں لوٹنا اور واپس جانا اس کو ناگوار معلوم ہو۔ کیوں ناگوار معلوم ہو رہا ہے؟ اس لیے ناگوار معلوم ہوتا ہے کہ اس کے نزدیک ایمان سب سے زیادہ عزیز ہو گیا، اس کے نزدیک ایمان مرغوب ہو گیا، کیونکہ اس کی لذت، اس کو لذت حاصل ہو چکی ہے۔ جب کوئی سی چیز کی کسی کو لذت حاصل ہو جاتی ہے تو وہ لذت جو ہے کی وجہ سے وہ چیز مرغوب ہوتی ہے اس کو، تو جب مرغوب ہو جائے گی وہ چیز، اس کے نزدیک پسندیدہ ہوگی وہ چیز، تو اس کو کیسے چھوڑ دیں؟ تو اس لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں یہ بھی ایمان کی شاخ ہے، ایمان کا جز ہے۔ تو اس لیے معلوم ہوا کہ ایمان جو ہے وہ صرف زبان سے اقرار کرنے کا نام نہیں ہے، یا صرف تصدیق کا نام نہیں ہے، بلکہ اس کے اندر یہ اعمال بھی کیا ہیں، وہ داخل ہیں، یہ اعمال بھی اس کے اندر اس کا جز ہیں۔ اور اس کو ثابت کرنے کے لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ جو حدیث نقل کی ہے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، جو انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اور یہ حدیث اس سے پہلے گزر چکی ہے، جس کی تشریح میں اس سے پہلے کر چکا ہوں، اور اس سے عملی زندگی کے اندر ہم لوگ کیا فائدہ اٹھا سکتے ہیں، وہ اس کا بھی تذکرہ میں نے تفصیل سے کر دیا تھا۔ اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ پھر یہاں پر مزید اس حدیث کی تشریح کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بس صرف اشارہ کر دیتا ہوں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھیے کیا فرمایا ہے۔ تو وہاں پر میں نے بتایا تھا سب سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو انداز تربیت تھا اور تعلیم دینے کا جو انداز تھا، اس کے بھی اس کی طرف بھی اس حدیث کے اندر کیا ہے، اشارہ ملتا ہے کہ آپ نے فرمایا ثلاثن، آپ کا طریقہ تھا کہ آپ فرماتے ثلاثن، یہ تین چیز۔ کان کھڑا ہو گئی میں تین کیا چیز ہے، اس کو غور سے سنا جائے، ہمتن گوش ہو کر کے، متوجہ ہو کر کے سنا جائے، آپ تین کیا چیز؟ کبھی فرماتے اربع من کن فی کان منافقا خالصا ومن کان فی خلۃ منہن کانت فی خلۃ من النفاق او خصلۃ من النفاق۔ اس انداز سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یا حضرت معاذ بن جبل کا واقعہ ہے، یا عبداللہ ابن عباس کا واقعہ ہے، یہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کا کیا تھا، تعلیم و تربیت کا انداز تھا، ایک اچھوتا انداز کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام مؤثر انداز میں اور بہت ہی دل کو چھو لینے والے انداز میں جو ہے وہ ان کی کیا کرتے تھے، تربیت فرمایا کرتے تھے۔ اس کا بھی نمونہ ہمارے سامنے اشارہ ہے کہ ثلاث من کن فی وجد حلاوت الایمان، کہ آپ نے فرمایا کہ جس شخص میں تین باتیں ہوں گی وہ ایمان کی چاشنی پالے گا۔ ایمان کی شیرینی اور مٹھاس، تو میں نے بتایا تھا کہ ایمان کو ایک میٹھی چیز سے تشبیہ دیا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، اور اس میں وجہ شبہ کیا ہے، اور اس تشبیہ کے ذریعے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا معنی اور حقائق ہمارے ذہنوں سے قریب کرنا چاہتے ہیں کہ جو ایمان ایک مانوی چیز ہے، ایک غیر حصی چیز ہے،
اس کو ایک حصی چیز سے تشبیہ دے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ذہنوں میں کیا چیز راسخ کرنا چاہتے ہیں اس کی وضاحت میں نے کر دی تھی۔ تو وہ 3 صفتیں کیا ہیں؟ تو اس 3 صفتیں، پہلی صفت یہ ہے کہ ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواه۔ پہلی چیز یہ ہے کہ ایک وہ شخص جس کے نزدیک اللہ اور اس کے رسول کی محبت سب سے زیادہ ہو، یعنی اللہ اور اس کا رسول سب سے زیادہ محبوب ہو۔ تو اللہ سے سب سے زیادہ کیوں محبت ہو، اس کی وضاحت میں نے کی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ محبت ہو تو کیوں سب سے زیادہ محبت ہونی چاہیے؟ دنیا والے کسی سے محبت کرتے ہیں تو کس بیس و بنیاد پر کرتے ہیں؟ وہ اسباب کیا محرکات اور اسباب ہوتے ہیں؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اندر دیکھیں گے تو وہ چیزیں تمام موجود ہیں، اس کی میں نے وضاحت کر دی تھی۔ پھر اس کے بعد یعنی ترتیب ہے، جب اللہ اس کا رسول سب سے زیادہ اس کے نزدیک محبوب ہوگا اور سب سے زیادہ محبوب ہوگی تو اللہ کے کنبے سے، اللہ کی مخلوق سے، اللہ کے بندوں سے بھی محبت کرے گا تو وہ کسی دنیاوی غرض کی بنیاد پر نہیں کرے گا، دنیاوی کسی منفعت کے لیے، دنیاوی کسی فائدے کے لیے نہیں کرے گا، بلکہ محض اللہ کی رضا کے لیے کرے گا۔ تو اس لیے کہا وَمَنْ أَحَبَّ عَبْدَ اللَّهِ يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ۔ اس لیے دوسرے نمبر پہ اللہ سے اور اس کے رسول سے زیادہ محبت کا تقاضا یہی ہے کہ اللہ کے بندوں سے بھی کیا جائے، جو محبت ہو، تعلق قائم کیا جائے تو اس کی بنیاد پر ہو صرف اللہ کے واسطے، اللہ واسطے ہو۔ تو اس کی بتایا تھا کہ جو تعلق، جو محبت، جو رشتہ اللہ واسطے قائم ہوتا ہے، دنیاوی کسی منفعت کے لیے نہیں، دنیاوی کسی فائدے کے لیے نہیں، دنیاوی کسی غرض کے لیے نہیں ہوتا، تو وہ رشتہ، وہ تعلق دیر پا ہوتا ہے۔ وہ تعلق ایسا نہیں ہوتا کہ موت کے بعد وہ موت کی وجہ سے وہ تعلق ختم ہو جائے۔ دنیا کے جتنے تعلقات ہیں، جتنے بھی رشتے ہوں، جتنے بھی تعلق ہیں، موت سے جیسے موت واقع ہو گئی، انسان کے جسم سے روح نکل گئی، وہ رشتے ختم ہو جاتے ہیں، سارے رشتے ختم۔ لیکن ایک رشتہ وہ ایسا ہے جو مرنے کے بعد بھی، موت کے بعد بھی وہ ختم نہیں ہوتا، بلکہ وہ قائم رہتا ہے، اور وہ رشتہ جو ہے کام آئے گا، کل قیامت کے دن بھی کام آئے گا۔ تو اس لیے بھی کسی سے رشتہ کیسا قائم کرنا چاہیے؟ ایسا رشتہ ہونا چاہیے جو دیر پا ہو، جو موت کے بعد بھی کیا ہے باقی رہے اور موت کے بعد بھی کام آئے۔ تو اس کی بھی وضاحت میں نے تفصیل سے کر دی تھی۔ اور جو لوگ صرف محض اللہ کے لیے دوسروں سے ملتے ہیں، دوسروں سے جدا ہوتے ہیں، تو صرف کس کے لیے؟ اللہ کے واسطے، تو کل عرش کے سائے میں ایسے لوگ ایسے لوگ خوش نصیب جو ہے عرش کے سائے میں بھی ہوں گے، وہ تفصیل سے بتایا تھا۔ اور کل قیامت کے دن ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس طرح سے پکارے گا ان کو، این المتحابون بجلالی، کہاں ہیں وہ میرے جلال کی قسم، کہاں ہیں وہ لوگ جو محض میری محبت کے لیے، جو محض میرے لیے جو ہے کسی سے کیا کرتے تھے، محبت اور رشتہ تعلق قائم کیا۔ تو تیسرے نمبر پہ جو چیز بتائی ہے وہ یہی کہ جب اللہ اس کا رسول سب سے زیادہ محبوب ہوگا، تو اللہ کے بندوں سے اس کا رشتہ اور تعلق جو ہے کس لیے ہوگا؟ محض اللہ کے لیے ہوگا۔ تو اس کے بعد تیسرے نمبر پہ جو چیز آتی ہے کہ اللہ، اب جب اللہ محبوب ہے سب سے زیادہ، تو اللہ کی جو پسندیدہ چیز ہو وہ بھی چیز اس کو کیا ہو، وہ پسندیدہ ہو۔ تو اللہ کا دین جو سب سے زیادہ پسندیدہ ہے، اور اللہ نے اس کو ہمارے لیے اس کو پسند کیا ہے، اور اس کو اللہ نے اس کو ہمارے لیے منتخب کیا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام ومن یبتغ غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اللہ کا یہ پسندیدہ دین ہے، تو یہ مشن، یہ دین اس کے نزدیک سب سے زیادہ کیا ہوگا؟ محبوب ہوگا۔ اسی دین کے لیے غلبے کے لیے وہ کوشش کرے گا، اسی دین کے کو عام کرنے کے لیے، اس دین کو دنیا میں پھیلانے کے لیے، اس کی نشر و اشاعت کے لیے اپنی ساری تگ و دو لگا دے گا، اپنی جان مال، اپنی ساری چیزوں کو جو ہے، ساری توانائیوں کو، اپنی ساری چیز کا بھی شور کوشش ہوگا، اس کے محور جو ہے کیا ہوگا؟ وہی دین ہی ہوگا۔ تو کیونکہ اللہ کا پسندیدہ، اللہ کا اس کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب ہے، اور اللہ کے بندوں سے بھی سب سے زیادہ جو محبت تعلق قائم کرتا ہے تو اللہ ہی واسطے کرتا ہے۔ تو اللہ کا جو مشن ہے،
اللہ کا جو دین ہے اور اللہ کا جو اللہ نے ہمارے لیے جو طریقۂ زندگی کو پسند کیا ہے، جو اس کا بندے مومن کا مشن ہے، وہ مشن بھی اس کے نزدیک سب سے زیادہ عظیم ہوگا۔ اس کے لیے جان کی بازی لگا سکتا ہے، سب کچھ قربان کر سکتا ہے، لیکن وہ اپنے مشن سے کبھی بھی الگ نہیں ہو سکتا۔ اور اس کی نظیریں میں نے جو ہے اس وقت جب حدیث کی تشریح کر رہا تھا اس لیے حدیث کی، تو اس وقت میں نے بتایا تھا اور اس کی نظیریں پیش کی تھی۔ تو اس طرح سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے وہ ثابت کر دیا کہ دیکھیے 3 صفتیں جس کے اندر ہوگی، ایمان کی حلاوت اور شیرینی، اس کو مٹھاس حاصل ہو جائے گی۔ اور جب کسی شخص کو کسی چیز کی شیرینی اور مٹھاس حاصل ہوتی ہے تو وہ چیز اس کو لذت محسوس ہوتی ہے، اور جب لذت اس کو محسوس ہوگی اور جو چیز لذیذ ہوتی ہے انسان کے نزدیک، وہ چیز محبوب بھی ہوتی ہے۔ جیسے کسی کو بریانی بہت زیادہ پسند ہے، اس لیے بڑی لذیذ ہوتی ہے اس کے نظر میں۔ کسی کو قورمہ، رامپور کا قورمہ بہت زیادہ پسند آتا ہے، کیونکہ بھائی قورمہ، رامپور کا قورمہ اور اس کو رامپور کی بریانی اور زردہ، یہ سب لذیذ ہوتا ہے قربانی، تو اس کو مرغوب ہے۔ اور جب کسی انسان کو جو چیز مرغوب اور لذیذ ہوتی ہے تو وہ چیز اس کو کیا ہوتی ہے؟ مرغوب ہوتی ہے۔ اور جب وہ چیز مرغوب ہوتی ہے انسان کو، وہ چیز انسان نہیں چھوڑتا ہے، اس چیز کو نہیں چھوڑتا ہے انسان۔ تو اس کو اگر اس میں لذت محسوس ہونے کی، ایمان کے اندر اللہ کی اطاعت و فرما برداری میں اس کو طاعتوں میں مزہ آئے گا، اس کو لذت محسوس ہوگی، تو اس ایمان کو اور اس دین کو، اس مشن کو کیسے چھوڑ سکتا ہے؟ کبھی بھی نہیں چھوڑ سکتا۔ اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بڑے اہم نقطے کی طرف جو ہے کیا کیا ہے، اس حدیث پہ ترجمۃ الباب قائم کر کے، یہ حدیث نقل کر کے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بڑے اہم نقطے کی طرف اشارہ کر دیا، اور اس سے 2 اہم باتیں کیا کر دی، ثابت کر دی کہ نفس ایمان کے اندر کمی اور زیادتی بھی ہوتی ہے، یعنی مرجئہ کی تردید بھی ہو گئی کہ، اور مختلف انداز سے مرجئہ کی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الایمان میں کیا کی ہے، تردید کی ہے۔ اور یہ بھی ثابت کر دیا کہ دیکھیے اعمال کی وجہ سے ایمان کے اندر جو ہے شیرینی اور مٹھاس پیدا ہوتی ہے۔ تو جیسے شیرینی اور مٹھاس ہے، اس کے بھی درجات ہوتے ہیں، اور شیرینی اور مٹھاس میں اضافہ کس کے ذریعے سے ہوتا ہے؟ عمل کے ذریعے سے۔ جتنا زیادہ نیک عمل ہوگا اس کے ایمان میں شیرینی اور مٹھاس پیدا ہوتی چلی جائیں گی۔ اور معلوم کیا ہوا کہ اعمال جو ہیں وہ یہ اعمال، یہ نیکیاں اور یہ ایمان کا کیا ہے، جز ہے، حصہ ہے۔ اس لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ فرمایا کہ ایمان کی ایک شاخ یہ بھی ہے کہ بندہ جو ہے کہ کوئی شخص ایمان لانے کے بعد کفر میں لوٹنا ایسی ناپسند کرے۔ کیوں ناپسند کر رہا ہے کفر میں لوٹنا؟ ایمان کی شاخ، کیونکہ اس کو ایمان کی شیرینی اور مٹھاس حاصل ہو چکی ہے، اس کی لذت حاصل ہو گئی ہے۔ تو جو چیز کی لذت انسان کو حاصل ہو جاتی ہے، وہ چیز اس کو مرغوب ہو جاتی ہے، وہ چیز کو اب چھوڑتا نہیں ہے۔ تو اس کے اندر جو شیرینی پیدا ہوئی ہے، کس کے ذریعے سے پیدا ہوئی؟ ایک ہی کے ذریعے سے پیدا ہوئی، اور پھر اس کے اندر جو لذت محسوس ہو رہی ہے کہ اللہ کی طاعت و فرما برداری کرنے میں جو لذت محسوس ہو رہی ہے، اور اس کی وجہ سے وہ چیز اس کو مرغوب ہو گئی ہے، تو کس کی وجہ سے ہوئی ہے؟ وہ عمل نیکیاں ہیں، اور اس کی وجہ سے معلوم ہوا کہ یہ بھی سب ایمان کی شاخ ہے۔ تو ایمان جو ہے وہ صرف اس کا نام نہیں ہے، تصدیق کا نام نہیں ہے، یہ ایمان صرف نطق کا نام نہیں ہے، بلکہ ایمان جو ہے ان سب کے ایمان کی شاخ ایک یہ بھی ہے۔ تو گویا ایمان جو ہے، اور جس امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا، قول اور عمل کا نام ہے، صرف قول کا نام نہیں ہے، یا صرف نطق کا نام نہیں ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بات جو ہے واضح ہو گئی ہوگی، اور چونکہ وقت ہو چکا ہے، انشاءاللہ کل جو ہے انشاءاللہ اگر آئندہ ہفتے میں موقع ہوگا، اس کے بعد والے درس میں موقع ہوگا، تو 15واں باب انشاءاللہ پڑھیں گے۔ وما توفیقی